بسم الله الرحمن الرحيم. بعض ألفاظ التجريح والتعديل عند الإمام البخاري رحمه الله. اللفظ الأول منكر الحديث. مدلول اللفظ: هذا اللفظ من قبيل الجرح الشديد عند الإمام البخاري. فقد قال الحافظ الذهبي في الميزان في المجلد الأول على الصفحة 6 ترجمة أبان ابن جبلة الكوفي. نقل ابن القطان أن البخاري رحمه الله قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. قلت: والظاهر عندي أنه يطلق هذا الوصف على من أدمن مخالفة الثقات ولم يكد يوافقهم وهو متكلم فيه سواء من جهة الضبط أو من جهة العدالة. فصاحب هذا الجرح ممن لا يتابع على حديثه. بعض ألفاظ التجريح والتعديل عند الإمام البخاري رحمہ اللہ. آپ کی کتاب کے مصنف نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ جرح کے لیے اور تعدیل کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور استعمال کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، مجرحین بھی بہت سارے ہیں، معدلین بھی بہت سارے ہیں، اور ان کے استعمال کردہ الفاظ للجرح والتعدیل بھی بہت سارے ہیں، اور ان کے مدلولات ان کے نزدیک الگ الگ ہیں. کلی مشکک کے طور پر بعض کے نزدیک ایک لفظ جو معنی رکھتا ہے اس میں شدت ہے، بعض کے نزدیک وہی لفظ ان کے نزدیک خفت رکھتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہی لفظ ان کے نزدیک بین الشدت والخفہ ہے. کلی مشکک کے طور پہ کہ ہم نے بولا سفید، تو بعض جگہ یہ مصداق شدت کے ساتھ ہوگا، خوب سفید کوئی چیز ہوگی، اور بعض جگہ ہلکی سفید ہوگی، اور بعض جگہ ان دونوں کے درمیان اس ہلکی سفیدی سے تھوڑا آگے بڑھ کے، اور بعض جگہ اس سے بھی آگے بڑھ کے، اور بعض جگہ اس سے بھی آگے بڑھ کے، یہاں تک کہ جا کر کے سب سے زیادہ جو سفیدی ہے اس سے مل جائے گی. اور یہ کلی مشکک کا جو مفہوم ہے کہ مصداق میں بعض جگہ شدت ہے، بعض جگہ خفت، تو یہ مقرر کی ہوئی ہے لغت کے اعتبار سے بھی. بعض الفاظ ایسے ہیں لغت میں جس میں شدت ہے، بعض میں خفت ہے،
لیکن بعض جگہ اس لغوی اصطلاح سے ہٹ کر اپنی اصطلاح مقرر کیا ہے فن والوں نے. جیسے منکر الحدیث یہ اصطلاح ان کی ہے. تو اصول حدیث والوں نے اس لفظ کو کتنی شدت کے ساتھ استعمال کیا ہے، کتنی خفت کے ساتھ استعمال کیا ہے، یہ وہی بتائیں گے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، یہ سب کے سب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک کتنا اس میں شدت ہے، ان کے نزدیک کتنی خفت ہے، ان کے نزدیک کتنی شدت ہے، یہی کیا ہے؟ اصطلاح ہے. ان حضرات کو اصطلاح مقرر کرنے کا حق ہے، اور ان حضرات ہی کو نہیں، جس فن میں جو ہے اور جس جگہ جو ہے سب کو اصطلاح مقرر کرنے کا حق ہوتا ہے. اور یہ قاعدہ ہے لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاح مقرر کرنے میں کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہاں تک کہ مدرسے کے طلبہ بھی اصطلاح مقرر کر لیتے ہیں، کلاس کے بچے بھی اصطلاح مقرر کر لیتے ہیں. کلاس کے بچے کہتے ہیں اگربتی آ رہی ہے، موم بتی آ رہی ہے. اگربتی موم بتی کا لغت میں جو معنی لکھا ہے وہی ہے. اب انہوں نے کس معنی میں یہ اصطلاح مقرر کی ہے وہی بتائیں گے. اگربتی آ رہی ہے، کس کو مراد لیا ہے، اگربتی کے کیا معنی ہے. موم بتی آ رہی ہے، موم بتی کے کیا معنی ہے وہی جانتے ہیں. بش آ رہا ہے، بش آ رہا ہے، اس کے کیا معنی ہے، جنہوں نے اصطلاح مقرر کی ہے وہی بتائیں گے. تو یہ دونوں مثالیں اس لیے پیش کی کہ یہ عام طور پہ طلباء میں اس طرح کی اصطلاحات مقرر کی جاتی ہیں. شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو مقرر کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، کیونکہ یہ نقل کرنے کے حکم میں آتا ہے. اور یہ بھی کیا ہے، یہ بھی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کے، عملی غیبت کرنے کے حکم میں آتا ہے، اور نقل اتارنے کے حکم میں آتا ہے، تنابز بالالقاب کے حکم میں آتا ہے. تو ان کو معلوم، پڑھتے ہی رہتے ہیں، اساتذہ کی تقریریں سنتے رہتے ہیں. تو اس لیے اصطلاح مقرر کرنے میں کوئی جھگڑا نہیں، مقرر کر سکتے ہیں. یہ تو اس قاعدے کی مثال ہوئی. لیکن شرعی طور پہ جہاں بات ہوگی تنابز بالالقاب کی، جہاں بات ہوگی غیبت کی، تو وہاں پہ مثال بتائی جائے گی کہ یہ بھی غیبت میں داخل ہے، یہ بھی تنابز بالالقاب میں داخل ہے. تو محض سمجھنے کے لیے لا مشاحۃ فی الاصطلاحات میں یہ جو طلبہ کی عادتیں ہیں وہ اسی میں ہے کہ اصطلاح مقرر کرتا ہے آدمی، اس اصطلاح کی وجہ سے وہ اپنے عرف میں اس کو استعمال کر کے باتیں سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے. تو اسی لیے محدثین نے اپنی جو اصطلاح مقرر کی ہے ان اصطلاح کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس فن کی باریکیوں کو جان کر حکم لگانا یہ ہم کو آئے. چنانچہ بعض اصطلاحات تعدیل کے لیے اور بعض اصطلاحات تجریح کے لیے جو مقرر ہیں خاص خاص ائمہ نقد، ائمہ تعدیل و جرح کے نزدیک، اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
جرح و تعدیل کے لیے جو الفاظ و اصطلاحات بولے ہیں اور جس معنی میں بولے ہیں اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ بعض الفاظ التجریح والتعدیل عند الامام البخاری رحمہ اللہ۔ جرح و تعدیل کے بعض الفاظ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تھوڑا زبان میں چھالا ہوا ہے اس لیے تکلف کرنا پڑ رہا ہے الفاظ کو بولنے میں۔ اللفظ الاول منکر الحدیث، پہلا لفظ منکر الحدیث ہے، اسی کو اصطلاح بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح منکر الحدیث کی ہے۔ تو اب یہ لغوی معنی کے اعتبار سے جو لغت میں معنی لکھا ہے وہ ہو گیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کون سا مصداق، کون سی جگہ اور کون سا معنی لیا ہے، لفظ بولا ہم نے اور اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے اور امام بخاری نے ویسے لکھا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام بخاری نے بولا ہے، تو یہی کیا ہو گئی؟ امام بخاری کی مقرر کردہ اصطلاح۔ انہوں نے کیوں مقرر کیا؟ ہر ایک کو مقرر کرنے کا حق ہے اصطلاح۔ طلبہ کو مثبت کے بجائے منفی معنی میں بھی مقرر کرنے کا حق ہے اور چیزیں بولی جاتی ہیں۔ تو امام بخاری تو فن کے اعلیٰ درجے کے امام ہیں اور ان کی کتاب پڑھے بغیر متحدہ ہندوستان یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنے گا، فضیلت کی سند اس کو نہیں ملے گی، یہ ان کا مقام ہے۔ تو ان کو اصطلاح مقرر کرنے کا حق کیوں نہ ہوگا؟ تو اس لیے یہ جاننا کہ اس لفظ کو انہوں نے اس معنی میں بولا ہے، وہ جب تک جانیں گے نہیں تب تک ہم اپنے طور پہ لغت میں معنی لکھا ہے، لغت ہی کو ہم نے معیار بنا لیا اور ہم جانتے نہیں ہم نے کس کو معیار بنایا۔ بس بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے اپنے مقرر کردہ معیار سے اور اعتراض کرتا ہے، اور اسے پوچھا جائے تو خود نہیں جانتا کہ میں نے کیا معیار مقرر کیا ہے، حالانکہ وہی ضربی اول دوم والا معیار ہے، اور معیار وہ بھی معیار ہے لیکن جگہ پہ ہے، وہ لغوی معیار ہے۔ تو جہاں لغت ہوگی وہاں تو بے شک وہ بھی معیار ہوگا، لیکن وہ جانتا نہیں، اپنے پرانے جانے ہوئے علم کے اعتبار سے اس کو معیار بنا کر بولتا ہے کہ یہ کس معنی میں ہو گیا، یہ تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، اب نیا جو لغت بنائے ہیں، لکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی اب کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ الگ معیار بتائیں گے کہ یہ بھی ایک لغوی ہے۔ یہ لغت کیسی ہے؟ فنی لغت ہے، فنی اصول حدیث کی لغت ہے۔ تو ان حضرات نے جو مقرر کیا ہے ایک الگ سے لغت، جیسے فقہی لغات لکھی جاتی ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے پوری فقہی لغت تیار کر دیا ہے کہ فقہ میں یہ لفظ بولا جائے گا یہ معنی ہوگا، یہ بولا جائے گا یہ معنی ہوگا، یہ بولا جائے گا یہ معنی ہوگا۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ خود الگ سے اب لغت بنا رہے ہیں، تو یہ اصول حدیث کی لغت ہے یہ۔ تو اب یہ الگ معیار ایک جاننے جا رہے ہیں، جس وقت وہ آپ نے جو جانا تھا وہ لغوی معیار تھا، اب یہ فن کی الگ لغت ہے، ڈاکٹری لغت ہوتی ہے، انجینئرنگ لغات ہوتی ہیں، تو وہ اس میں وہ اصطلاح لکھی رہتی ہے کہ یہ لفظ انجینئرنگ میں بولا جائے گا تو یہ ہوگا، مہندسین بولیں گے تو یہ ہوگا، اطباء اور حکماء بولیں گے تو یہ ہوگا، فلاسفہ اور متکلمین بولیں گے تو یہ ہوگا۔ تو اصولیین فی الحدیث، اصول حدیث کے ائمہ بولیں گے تو یہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اب یہ پہلا لفظ بتانے جا رہے ہیں، اللفظ الاول منکر الحدیث، پہلا لفظ یعنی پہلی اصطلاح، لفظ کے لغوی معنی ما یتلفظ، جو یہ حضرات بول رہے ہیں جن کو ان کی طرف سے بولا گیا، یعنی اصطلاح کے طور پہ منکر الحدیث ہے۔ مدلول اللفظ، لفظ کا مدلول، هذا اللفظ، یہ لفظ من قبیل الجرح الشدید،
جرح شدید کی قبیل سے ہے، عند الامام البخاری، امام بخاری کی نزدیک۔ دیکھا آپ نے، منکر الحدیث، منکر جانی پہچانی جو چیز نہ ہو، اجنبی حدیث، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو چیز نکلی وہ حدیث، یہ لوگ بھی مانا ہوا۔ لیکن اب یہ متعین کر رہے ہیں منکر الحدیث کس کو کہیں گے؟ ایک راوی اور اس کی حدیث جو شدید مجروح ہو، اس سے حکم نہیں نکالا جائے گا، اس معنی میں بولیں گے امام بخاری۔ امام بخاری کی کتاب میں جہاں پہ وہ جرح کر رہے ہیں وہاں پہ امام بخاری کی طرف منسوب کر کے یہ لفظ بولا گیا کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ راوی کیا ہے؟ منکر الحدیث ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان کو نہ لینا راجح ہوگا لینے کے مقابل میں، جرح شدید۔ تو اب یہ بتانا، اب ہم یہ جان گئے کہ نئی چیز معلوم ہوئی۔ پہلے تو منکر الحدیث بولتے تھے تو لوگ بھی معنی سمجھ جاتے تھے۔ اللفظ الاول، پہلا لفظ منکر الحدیث ہے۔ مدلول اللفظ، منکر الحدیث کا مدلول ہے یہ لفظ، مدلول عنوان ذیلی بنا کر کے، یہ لفظ جرح شدید کی قبیل سے ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ فقد قال الحافظ الذهبی فی المیزان، چنانچہ حافظ ذہبی نے المیزان جلد نمبر 1 صفحہ 6 پر ابان ابن جبلہ کی سیرت میں، ترجمے میں، یعنی ان کے حالات میں فرمایا ہے، کوفہ کے رہنے والے، کیا فرمایا ہے؟ نقل ابن قطان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ان البخاری قال، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، کل من قلت فیہ منکر الحدیث، یہ اتنا مبتدا ہے، متضمن معنی شرط، متضمن معنی شرط، کل من قلت فیہ منکر الحدیث، ہر وہ راوی جن کے بارے میں میں کہہ دوں منکرل، قلت فیہ منکر الحدیث، کیونکہ قلت کا مفعول بن جائے گا وہ، ہر وہ راوی جن کے بارے میں میں کہہ دوں منکر الحدیث، فلا تحل الروایت عنہ، تو ان سے روایت جائز نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اصطلاح مقرر کی، اور اصطلاح مقرر کر کے بتا بھی دیا لوگوں کو۔ اصطلاح مقرر کر دی جاتی ہے کہ مان لیا چھٹی ہو رہی، چھٹی کی اصطلاح مقرر کر دیا، سبحان اللہ، تو اب یہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ تسبیح بھی ہو گئی، اور کیا ہے؟ چھٹی کی اصطلاح بھی مقرر ہو گئی۔ استاذ جیسے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، سبق بند ہوتا تھا، بیچ بیچ میں بھی کبھی کبھی سبق بند ہوتا تھا تو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، کتاب بند کر دیتے تھے، تو کتاب بھی بند ہو رہی ہے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اصطلاح ہو گئی کہ اب سبق بند ہو گیا۔ بیچ بیچ میں پڑھتے تھے، کب وقفے کے لیے وہ بچے سمجھتے تھے کہ اب تھوڑا پانی پینا ہے یا میٹر بدلنا ہے، عنوان بدلنا ہے، لا الہ الا اللہ، ان کا خاص انداز تھا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان کو۔ تو یہ اصطلاح خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے یا کہہ کے مقرر کی جاتی ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کل من قلت فیہ منکر الحدیث، ہر وہ راوی جن کے بارے میں میں کہہ دوں کہ یہ منکر الحدیث ہیں، فلا تحل الروایت عنہ، تو ان سے روایت کرنا حلال نہیں۔ قلت والظاہر عندی، میں کہتا ہوں، کتاب کے مصنف کہہ رہے ہیں، والظاہر عندی، میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ انہ یطلق هذا الوصف، کہ امام بخاری یہ وصف بولتے ہیں علی من، اس راوی پر، ادمنا، جو عادی ہوں مخالفت الثقاتی، ثقہ راویوں کی مخالفت پر، ولم یکد یوافقہم، وہ ثقہ کے موافق کبھی کبھی ہوتے ہوں گے، نہیں قریب ہوتا ہے
کہ ان کا قول، ایسے لوگوں کا قول موافق ہو، یعنی کبھی ہو جائے گا پرسنٹیج عدم توافق کا بڑھا ہوا ہے، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، اور وہ راوی جس کو منکر الحدیث کہہ رہے ہیں وہ متکلم فی ہوا کرتا ہے، چاہے من جہت ضبط کی قبیل سے ہو یا عدالت کی قبیل سے ہو۔ فصاحب هذا الجرح، تو اس جرح والے یعنی منکر الحدیث جس پر بولا گیا، من ان لوگوں میں سے ہوں گے لا یتابع علی حدیثہ، ان کی حدیث پر متابعت نہ کی جائے گی، ان کی حدیث پر متابعت نہ کی جائے گی، یعنی متابعت کر کے ان کی حدیث کو مضبوط قرار دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے منکر الحدیث کہہ دیا تو وہ کیا ہوں گے؟ مجروحی ہوں گے۔ بس وقت پورا ہو گیا 20 منٹ کا، تھوڑا تمہید زیادہ کر دی تاکہ آگے سب باتیں سمجھ میں آتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔